بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی تو امریکی وفود نے آنا ہے، 2 وفد آ رہے ہیں امریکہ سے۔ اس سے پہلے ہی آپ دیکھیے کہ جیل کے دروازے کھل رہے ہیں، رہائیاں ہو رہی ہیں۔ اب پیکا ایکٹ کے تحت جن کو گرفتار کیا گیا، سینئر صحافی، بہت زبردست انسان فرحان ملک، ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے اکٹھے ہی، ورنہ ایک مقدمے میں اگر ان کی ضمانت ہو رہی تھی تو دوسرا مقدمہ ڈال دیا جا رہا تھا۔ اندازہ لگائیے، عجیب و غریب مقدمے ان پر بن رہے تھے کہ فون کال سینٹر بھی چلا رہے تھے۔ ایک صحافی دہائیوں سے پاکستان کے بڑے بڑے چینلز میں کام کرتا رہا، چینلز کو اس نے کہاں سے کہاں اٹھا دیا، اور کئی اس کے شاگرد، اور اتنا اس کا امپیکٹ آیا اس کی گرفتاری کا کہ سارے صحافی کھڑے ہو گئے، انہوں نے سب نے ان کی بات کی جن اداروں میں کام کر چکے، وہاں پر ان کو اس دباؤ کے باوجود، یعنی جو حکومتی دباؤ ہے، پیکا ایکٹ کا دباؤ ہے، اس کے باوجود کم از کم وہ خبر تو چلاتے رہے، ورنہ یہاں تو خبر بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ فرحان ملک صاحب کی رہائی کیسے ہو رہی ہے۔ اس میں ایک تو امریکی وفد جس نے آنا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے ان کو پیکا ایکٹ کے حوالے سے بھی بہت خدشات ہیں۔ پھر اس وفد میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کیوں آپ ڈاؤن کر دیتے ہیں، یہ فائر وال کا کیا چکر ہے۔ ایکس، آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی دوست ایلون مسک، ان کا پروجیکٹ ہے، وہاں پر قدغن ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے آنے سے پہلے ان دنوں میں اس طرح عدالت میں کیس لگ رہا ہے کہ عدالت سے ہی وہ پابندی ہٹ جائے، تو حکومت کہے گی دیکھیں جی اب تو عدالت نے پابندی ہٹا دی، ہم نے تو لگائی تھی، فلاں ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں۔ ایک اور پہلو دیکھیے حکومت پر کس طرح دباؤ بڑھ رہا ہے۔ پی ایف یو جے آئی کے سیکرٹری جنرل شکیل احمد کی وفد کے ہمراہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل اینتھونی بولنگر سے ملاقات۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پاکستان میں اظہار رائے پر پابندیوں کے خلاف بنائے گئے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت پاکستان نے پیکا ایکٹ واپس نہ لیا تو آئی ایف جے اقوام متحدہ سے رجوع کرے گی۔ مئی کے مہینے کو پیکا ایکٹ کے خلاف دنیا بھر میں عالمی مہم چلانے اور مظاہرے کرنے کا اعلان۔ آپ اندازہ لگائیے عالمی سطح پر اب مئی کا مہینہ کیا ہوگا کہ اس حکومت نے جو انسانیت سوز، میں کہوں گا، جو انسانی حقوق کے خلاف کام کیے ہیں، اس میں پیکا ایکٹ بھی ہے، اب اس کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھے گی، اور مئی کا مہینہ یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ پھر آ جائیے جناب، اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے جو شرط رکھی ہوئی ہے عمران خان کی رہائی کی، اس میں بات کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو پھٹ پڑے ہیں، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا دیگر جماعتوں سے پی ٹی آئی کی بات چیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا گالم گلوچ بریگیڈ ہے۔ رانا ثناء اللہ، ویسے جس کو گالم گلوچ بریگیڈ کہہ رہے ہیں، اگر وہ بریگیڈ دیکھا جائے تو نون لیگ کا بھی بڑا مضبوط ہے، وہ بھی بہت زیادہ گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا ہے، تو اس سے بھی آپ یہ نتیجہ واضح طور پر اخذ کر سکتے ہیں کہ اصل کہانی یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، بیانات کو کنٹرول ہونا چاہیے، بس یہ بات۔ اچھا، اس کا جواب علیمہ صاحبہ نے بھی دیا ہے، عمران خان کی بہن نے، اس کی بھی بات کریں گے۔ اڈیالہ کے باہر ممکنہ دھرنا، پی ٹی آئی اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت۔ یہ اب کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو حالیہ دنوں میں مختلف ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اب یہ ہوگا، بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ علیمہ صاحبہ کی ملاقات نہیں ہوتی تو باہر ہی اڈیالہ جیل کے دھرنا دیا جائے گا، اور اب آپ اندازہ لگائیے اس کے لیے تیاری کس طرح سے ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ممکنہ دھرنا، یعنی دھرنا ہو سکتا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اسی لیے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دے گی کہ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، یہیں پہ رہنا ہے، اور کسی بھی وقت یہ کال آ سکتی ہے کہ سارے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں اور وہاں پر پہنچ کر وہ دھرنے میں شامل ہوں، جو کہ علیمہ صاحبہ عمران خان کی بہن دے رہی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کچھ رہنما اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کے حق میں نہیں، حتمی فیصلے کا اختیار کور کمیٹی کے پاس ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے، کوئی بھی احتجاج ہو، کئی اس کے حق میں نہیں ہوتے۔ یہ انوکھا جو احتجاج ہو رہا ہے اس پر نون لیگ نے اپنے ہی اتحادی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، پیپلز پارٹی کا۔ صدر زرداری نے 6 نہروں کی منظوری دی، منٹس موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ابتدائی طور پر کینالز پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جب سندھ میں قوم پرست جماعتوں نے آواز اٹھائی تو پھر پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے متحرک ہونا پڑا۔ سینیٹر عرفان صدیقی، میں نے تو آپ سے پہلے کہہ دیا تھا ڈرامے بازی ہے، اور منٹس موجود ہیں، ڈان میں خبر چھپ گئی، صدر زرداری صاحب بھی تھے اس وقت، انہوں نے اعتراض نہیں اٹھایا، اب جا کر بیمار ہو گئے ہیں، بلاول صاحب ملک سے چلے گئے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو اب عرفان صدیقی تو بتا رہے ہیں سینیٹر ہیں، اب یہ ایک دوسرے کے باہم دست و گریبان نظر آ رہے ہیں یہ دونوں جماعتیں، یہ آپ اندازہ لگائیے یہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، حکومت کی متنازع کلام منصوبے پر پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ اب اسمبلی میں پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف ہوں، شازیہ مری ہوں، عبدالقادر پٹیل ہوں، انہوں نے دھواں دار تقریریں کی ہیں، یہ نہیں ہم انہیں دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کو ہوش آ رہا ہے، اب پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے۔ اچھا،
کہہ رہے ہیں فوری طور پر کام روکے کنالز پر، ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں، یہ نئے عہدے ہیں ویسے عجیب و غریب. وزیر خارجہ زیادہ وہ چینی قیمتوں پر بات کرتے نظر آتے ہیں. تو وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے تحفظات ہر صورت دور ہوں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے تحفظات دور کیے بغیر یہ نہریں بن جائیں. نہروں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا ایک قطرہ بھی پانی کا پنجاب استعمال نہیں کرے گا. ایک قطرہ بھی ہو ہی نہیں سکتا. جو معاہدے پہلے سے ہیں، جتنا جس کا حصہ بنتا ہے اس کو پہنچے گا. اب ان کا خیال یہ ہے، یہ اس چیز پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پنجاب کے حصے کا پانی ہے اس میں سے ہی ان نہروں سے استعمال کیا جائے گا، جو چولستان اور دیگر جگہوں کو سیراب کریں گی. یہ اس پر بات کر رہے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں عمران خان کی بہن علیمہ صاحبہ کی طرف، اور انہوں نے کیا بات کی. آج بھی ان کی پیشی تھی، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ عمران خان کو 2 آفرز ہوئی ہیں، ایک نہیں 2 آفرز ہوئی ہیں رہائی کے بارے میں. اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. جی، تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو 2 دفعہ آفر ہو چکی ہے. ایک تو یہ کہ وہ 2 سال کے لیے ملک سے چلے جائیں، پھر یہ کہ وہ خاموش ہو جائیں. اب انہوں نے اس پر کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا عمران خان خاموش کیوں ہو؟ کیا یہ انڈیا کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ ملک کے لیے بات نہ کرے؟ وہ کون ہے؟ نام لیں، کون ہے وہ جو خاموش کروانا چاہتا ہے؟ علیمہ خان نے صحافیوں سے ہی سوالات پوچھ لیے اور ہمارا کوئی صحافی جواب نہیں دے سکا. نمائندے ہیں، ان کو خاموش کرنا کیوں ہے؟ پہلے یہ بتا دیں. کوئی انڈیا خاموش کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے بات نہ کرے؟ کون خاموش کرانا چاہ رہا ہے یہ تو مجھے بتا دیں. کوئی باہر ہے، کون سا ملک ہے جو کہے گا اپنے لوگوں کی نمائندگی نہ کرو؟ آپ مجھے تو آج تک یہ پہلے کلیئر کر دیں کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا منہ بند رکھے. نام لینا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں. بار بار نام پوچھ رہی ہیں. اچھا، اینڈ پر شاہد افریدی کی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں شاہد خان افریدی چھوڑے، میں اس پر کیا بات کروں. کون ہے؟ کون ہے؟ شہباز شریف کہہ رہے منہ بند رکھے. شہباز شریف کہہ رہے منہ بند رکھے. نہیں، آپ نام میں آپ ڈرتے نام نہیں لیتے. اچھا، تینوں بہنیں ہیں، علیمہ خان صاحبہ عظمہ بھی ہیں اور تیسری بہن بھی عمران خان کی. یہاں پر پیچھے ختیجہ شاہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے وکالت کرتے ہیں اور بغیر فیس لیے. یہ بھی ایک عجیب شخص ہے، ویسے عجیب وکیل ہے یہ بھی. اچھا جی، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو ہولڈ پر ڈال دیا جائے. علیمہ خان صاحب نے مشورہ دیا ہے کیونکہ اس پر کافی بات ہو رہی ہے کہ جی کیا ہوگا منرلز اور معدنیات، اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی کیا کرنے جا رہی ہے. جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے اس کو روک دیا جائے کہ کس کے پاس کتنی پاور آ جائے گی اور کس طرح سے معدنیات کا استعمال کیا جائے گا. اس پر ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. آخر میں سنیے جی، امریکی یونیورسٹیوں میں پاکستانی سمیت 400 سے زائد بین الاقوامی طلباء کے ویزے اچانک منسوخ ہو گئے. ٹرمپ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹرمپ کا معاشی بے یقینی سے دوچار امریکی شہریوں کو مشورہ، کیونکہ اکانومی نیچے سے نیچے جا رہی ہے. چین کے جوابی ٹیرف پر ٹرمپ کا سخت ترین رد عمل، مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی کہ ہم اور زیادہ ٹیرف لگا دیں گے چین پر. پاک امریکہ وزرائے خارجہ کے درمیان رابطہ، افغانستان میں امریکی اسلحے کا معاملہ حل کرنے پر اتفاق. تو یہ امریکی وفد کے آنے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی جو حکم سرکار جس طرح کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو بھرپور طریقے سے تیار ہیں. آپ بالکل اس بارے میں پریشان نہ ہوں، اور جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کریں گے. کیونکہ جب ہم عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آئے نہیں ہیں تو ہم تو پہلے ہی آپ کو جو بھی ہو، چاہے بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، وہ نئی خبر آئی ہے. اب ٹرمپ، پہلے بائیڈن آقا تھا، اب ٹرمپ آقا ہے. تو جو اس طرح سے کہے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے بالکل ہر طرح سے. ابھی کہا نہیں وزیر خزانہ کہ آپ نے لگا دیے ہیں ہم پر ٹیرفز، ہم کوئی نہیں لگانے والے امریکہ پر جوابی ٹیرف، آپ پریشان نہ ہوں. نوکر کی نخرا کی. اچھا جی، آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جیو نیوز پہ گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے لیے مسائل خود پیدا کیے، حکومت نے نہیں. وہ بگاڑ پیدا کرنے اور مشکلات بڑھانے میں خود کفیل ہیں. یعنی ورنہ ہم تو دیکھیں، ہم تو اپنی مشکلات ایسے ختم کرتے ہیں، ایسے سائن کرتے ہیں اور 10 سال کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہم نے سائن نہیں کیے. ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں. وہ مریم جو کہتی تھی مجھے وہ راستہ آتا ہے وہ بڑا آسان ہے، تو ہم وہ راستہ دیکھیں کیسے لیتے ہیں. یہ عمران خان اپنے لیے مسائل خود پیدا کرتا ہے، اور ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بس یہی آ جا کے شرط کہ جی آپ سوشل میڈیا کنٹرول کر لیں، جس کو وہ کہتے ہیں جی غالب گلوب بریگیڈ ہے، یہ خاموش ہو جائے. یہی ان کی مین شرط نظر آتی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پر آگے کیا ہوتا ہے. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور اب تو یہ بھی خبر آئی ہے کہ عمران خان آل پارٹیز کانفرنس میں آ سکتے تھے جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہوئی تھی، یا آئندہ ہوتی ہے تو آ سکتے ہیں. لیکن نون لیگ کے کچھ وزراء کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس کے لیے کچھ عرصے کے لیے عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا کہ وہ وہاں پر آئیں. لیکن کہتے ہیں کہ اس سے راستہ بنے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی انگیجمنٹ چاہ رہی ہے،
تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اصل پریشانی پھر اس چیز کی ہے. اور پھر جس طرح نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری اطلاعات ہیں میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان اب تک اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ جی یا تو ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے یا نئے الیکشنز کروائے جائیں, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. وہ اس سے پیچھے ہٹ نہیں رہے. یہ مسئلہ ہے جس پر کہتے ہیں نا ثناء اللہ جی وہ اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتے ہیں, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب شہباز سرکار کو یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیے ابھی بھی اتنی جرت کر رہے ہیں, اس کریک ڈاؤن کے باوجود کاروبار ان کے تباہ کر دیے, ان کے گھر تباہ کر دیے, ان کے گھروں میں گھس کر ان کی عورتوں کو ہراساں کیا, ان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا, کوئی رسائی نہیں, جج ہم نے اپنے لگا لیے ہیں, پھر بھی باز نہیں آ رہے. اب پھر دھرنے کی بات ہو رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر, اور ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز پھر وہاں پر آنے کی تیاری کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں پھر موومنٹ شروع ہو رہی ہے کہ جی لانگ مارچ کی طرف شاید بڑھا جائے. سوات میں انہوں نے بلا لیا ہے گرینڈ جرگہ, یہ تو پھر اس طرف آ رہے ہیں. تو یہ تو بات یہ ہے کہ شہباز سرکار کے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ یہ آ جاتے ہیں تو یہ ہے ریپلیسمنٹ. اصل تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, تو ان کی تو چھٹی ہو جائے گی. عمران خان کی رہائی کا مطلب ہے شہباز سرکار کی چھٹی. یہ ایم این اے, ایم پی ایس جو ہیں یہ حکومت بنائیں گے, ان کو تو اپنی چھٹی کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم فارغ ہو جائیں گے. تو یہ پورا زور لگاتے ہیں کہ جی یہ لڑائی بھی رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عمران خان اندر ہی رہے. باہر آیا تو پھر ہم بھی بالکل ہی باہر ہوں گے. اندر جانے کا تو ان کو گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تمہیں اندر نہیں کوئی بھیجے گا, تمہیں دوبارہ جیل نہیں ہوگی, لیکن کو یہ پتا ہے کہ پھر ہم یہاں بھی نہیں رہ سکتے, پھر ہمیں باہر جانا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.